اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 18 جولائی بروز منگل 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عمل والی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم سے فرمایا کہ اے مریم، جب کوئی مسئلہ بنے تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما، لوگوں کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے، رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، اور ان میں روزے میں فلن اکلم الیوم انسیہ، بات بھی نہیں کر سکتی کسی انسان سے۔ بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو فأتت بہ قومہا تحملہ، اس کے بعد وہ لے آئیں بچے کو اپنی قوم کے پاس گود میں اٹھا کر۔ گھر تو آنا ہی آنا تھا، تو قالو، اب جو دیکھتا جا رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے۔ بالآخر ساری قوم کٹھی ہو گئی۔ اللہ نہ کرے لوگ اذان پہ تو جمع نہیں ہوتے، پر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کوئی پیچھے رہتا، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی شیطانی بات ہو جائے، سارے ہی آ جاتے ہیں۔ خیر پہ جمع نہیں ہوتے، شر پہ تو سارے ہی آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایک بڑا موقع بن گیا تو سارے ہی آ گئے۔ قالو، کہنے لگے، یا مریم، اے مریم، لقد جئتی شیئا فریا، تم نے تو بہت ہی برا کام کیا ہے، یہ تم نے بہت غلط کام کیا ہے، تمہاری شادی تو ہوئی نہیں اور تم بچہ بھی لے کر آ گئی ہو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، یعنی یہ بطور طنز کہا جا رہا ہے کہ سوچ تو ہارون کی بہن ہے۔ ہارون کی بہن سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہارون علیہ السلام تھے نا، حضرت موسیٰ کے بھائی، وہ تو صدیوں پہلے گزر چکے تھے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ چونکہ اسی خاندان کی لڑی میں سے تھی تو کہا گیا کہ تیری نسبت تو ہارون کی طرف ہے، تو ہارون کی بہن ہے۔ جیسے آپ نہیں کہتے ہو یہ ساڈا رائی بھائی ہے، اے ساڈا راجپوت بھائی ہے، ہاں جی، اور کوئی مولوی ہو تو کہتا ہے جی مولوی بھائی ہے۔ تو یہ کہا یا اختی ہارون، یا اخت ہارون، یہ کہا اے ہارون کی بہن، یعنی دوسری لڑی کی ہے، انہی کی بہن ہے، اسی برادری کی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے پاس بھیجا نیگوسیشن کے لیے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے قرآن پاک میں ایک عجیب بات ہے کہ یا اخت ہارون، سیدہ مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، کہاں ہارون، کہاں یہ، تو کیسے ہو گئی بہن ان کی؟ ایک بات کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی جواب آتا نہیں تھا، میں حضور کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اس کو کہنا تھا نا کہ ہم اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے نام اپنے انبیاء اور صالحین کے نام پر رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا، یہ مسلم شریف میں بھی حدیث آ رہی ہے کہ حضرت مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، تو وہ بڑا نیک تھا۔ یہ تانا دیا گیا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، یعنی تیرا باپ تو متولی تھا، امام مسجد تھا بیت المقدس کا،
वमा कानत उम्मुकी बगिया, और तेरी माँ भी बदचलन नहीं थी, वो भी बड़ी नेकोकारा परहेजकारा औरत थी। तो जब ये सारे ताने आ गए ना, देखिए 4 ताने इकट्ठे हो गए। या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया, बुरा काम किया तूने। ए मरियम उख्ता हारून, हारून की बहन थी तू, भाई का ख्याल न किया। वमा कान अबू किमरा असौ, तेरा बाप भी बुरा नहीं था, तूने अपने बाप की लाज भी न रखी। वमा कानत उम्मु की बगिया, तेरी माँ भी बदकारा नहीं थी, तूने अपनी माँ का भी ख्याल न। 4 ताने दिए। तो फ़अशारत इलई, वो जो गोद में बच्चा था ना, उसकी तरफ इशारा कर दिया कि ये सारी बातें जो तुमने कही हैं तो ठीक है, यानी मैं हारून की बहन हूँ, मैं नेक बाप की बेटी हूँ, नेक माँ की बेटी हूँ, मगर अगली बात जो तुम चाहते हो ना कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, तो ये तुम फ़अशारत इलई, इसी से पूछो जिसको मैं उठा के गोद में लाई हूँ। तो कालू, इस पर भी वो भड़क उठे। कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कहने लगे हम कैसे बात करें उससे फिल महदी सबिया, जो कम सिन बच्चा अभी महद में है, गहवारे में है, उससे हम कैसे बात करें। और इसका उर्दू में तर्जमा यूँ कर सकते हैं आसान कि कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, ए मरियम तुझे तो बहाना बनाना भी नहीं आता, बहाना तो कुछ चाहिए बना, तू कह रही है उससे पूछे जो तेरी गोद में है, तो तुम्हें तो झूठ बोलना भी सही तरह नहीं आता। चलो किसी बड़े आदमी की तरफ इशारा कर दी, हमको बात करते, इससे क्या पूछे। कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से, कोई उधर से, और शोर ही शोर पड़ा हुआ है। अचानक एक आवाज़ बुलंद हुई, काल इन्नी अब्दुल्लाह। कौन बोला? वो ढूंढते ढूंढते, वो कोई छोटा कलाम तो नहीं, बड़ा कलाम किया। वो सारे पहुंच गए, होए यार ये तो जिधर इशारा किया था वही बच्चा बोल रहा है। काला इन्नी अब्दुल्लाह, पहली बात की कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बोलिए मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ताकि ईसाइयों को पता चल जाए कि बिन बाप के पैदा होने वाला भी अल्लाह का ही बंदा है, अल्लाह का बेटा नहीं है। ना तो 3 in 1 है, ना 1 in 3 है, अल्लाह का बंदा। आतानी अल किताब, उसने मुझे किताब अता की है। वजालनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाया है। तुम मेरी माँ पर तोहमतें लगा रहे हो, तुम्हें मेरी अजमत का ही नहीं पता। मुझे अल्लाह ने किताब दी है। बात तो कहते हैं कि चूँकि ये नबी भी बनाना था, किताब भी देनी थी, पर ये इतना यकीनी था कि इसको मादी में ले आए कि यानी अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया और मुझे किताब दे दी। और बाद ने कहा वाकई अल्लाह ने बचपन में किताब उनके सीने में इल्का कर दी थी और नबी भी बना दिया था। तो जब हज़रत ईसा माँ की गोद में नबी हैं, तो हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो क्या कहने। आपने तो फरमाया जब आदम अभी मट्टी और गर्र के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी अल्लाह का नबी था। आगे उलमा जानते हैं कि नबूवत बिलफेल क्या है, नबूवत बिलकुव्वा क्या है। बहरहाल कितनी सिफ्तें हो गई भाई। इन्नी अब्दुल्ला 1, आतानी अल किताब 2, वजालनी नबिया। नहीं मैं आप ही गिनागा, तुसी तो आराम में बैठो, पक्के शक्के लगे ने आप थे, सिर्फ टाइम पास करो। वजालनी नबिया, तीसरा है कि मुझे नबी बनाया है। चौथी वजालनी मुबारकन, उसने मुझे बाबरकत बनाया है, मुझे बाबरकत किया है। बरकत ही बरकत है हज़रत ईसा। ये थोड़ी बरकत थी कि मुर्दे जिंदा कर देते थे, ये थोड़ी बरकत थी कि कोड़ियों के मरीजों को हाथ से फेरते थे, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। आईना मा कुन्तु, मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा बरकतें मेरे साथ रहेंगी। वाउसानी बिस्सलात, ये 5वीं बात है कि उसने मुझे हुक्म दिया है नमाज अदा करने का, व ज़कात, और ज़कात देने का। 6 बातें हो गई। और 7वीं क्या है, मादुम तुहैया, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। ये 7वीं नहीं, 7वीं कर लें। व बर्रम बिवालिदती, और मुझे खिदमत गुजार बनाया है अपनी वालदा का, मुझे खिदमत गुजार बनाया है अपनी, ये 7वीं बात है, 7वीं सिफ्त है जो माँ की गोद में हज़रत ईसा बयान कर रहे हैं। और ईसाइयों में इसलिए माँ की शान ज़्यादा है कि उनके नबी का बाप था ही नहीं, समझ आई है ना। ईसाइयों में इसलिए माँ की शान ज़्यादा है
اور ہمارے اسلام میں باپ کی شان زیادہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تجھے تمہارے باپوں کے نام سے بلایا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ رضا الوالد رضا الرب بھی، تمہارے ابے کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ تو برہر برم بوالدتی، مجھے خدمت گزار بنایا ہے اپنی والدہ کا۔ اور 8ویں بات وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اس نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ بولو جی، جابر اور بدبخت، یہ جابر اور بدبخت کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جباراً شقیہ، سچی بات کے آگے اڑ جانا۔ بولو، سچی بات کے آگے اڑ جانا، یہ ہے بدبخت ہونے کی نشانی، یہی جبار ہے۔ اور سچی بات کے آگے موم ہو جانا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ پھر 8 صفتیں ہوں گی۔ 9ویں والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا ہوں۔ اب سوچئے، جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو اس روز سلام ہو، تو جس روز میلاد مصطفیٰ ہوا ہو اس روز کتنا سلام ہونا چاہیے، یہ آپ خود اندازہ کر لیں جی۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں مروں گا، میری وفات ہوگی، اور واقعی وفات ہوگی۔ بولو، واقعی وفات ہوگی۔ کتنی ہوگی بھائی باتیں؟ 9۔ چلو میں دوبارہ گن لوں گا، آپ نے تو گننا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ اب گنتے ہیں۔ انی عبد اللہ 1، آتانی الکتاب 2، وجعلنی نبیّا 3، وجعلنی مبارکن اینما کنت 4، فاوصانی بالصلاۃ 5، والزکاۃ ما دمت حیا، کتنے ہو گئے؟ 6، وبرم بوالدتی 7، ولم یجعلنی جبارا شقیا 8، والسلام علیہ یوم ولدت 9، ویوم اموت 10، ویوم ابعث حیا۔ یہ ہو گئی 11 صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں خود ہی بیان فرما دی۔ تو یہ 11 صفات ہوگی۔ باقی کل یہیں سے شروع کریں گے۔ میرے سر میں بھی درد ہے، بخار بھی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، اللہ یہ گفتگو قبول فرمائے۔ 1 منٹ یہاں یہ بات یاد رکھیے، اہل حدیثوں کی ایک تفسیر ہے عروۃ الوثقیٰ، میرے موبائل میں ہے، ویسے بالاستیاب تو مجھے دستیاب نہیں، اور میں اس کو پڑھتا تھا، مگر آج میں حیران رہ گیا کہ یہاں اس مقام پر عروۃ الوثقیٰ والوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت مریم کی شادی ہو چکی تھی معاذ اللہ۔ اہل حدیثوں کی تفسیر ہے عروۃ الوثقیٰ 9 جلدوں میں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے انہی آیات کے تحت کہ ان کی شادی ہو چکی تھی، مگر خاوند اڑن کھٹولا ہو گیا، وہ بھاگ گیا کہیں اور حمل ٹھہر گیا۔ اللہ نے حمل کی خبر دی، اس کو لے کر آئی، اور کہتے ہیں یہ جتنے اعتراض قوم کر رہی تھی اس نکاح پر کر رہی تھی کہ تم نے یعنی چھپ کر نکاح کیوں کیا، چوری چوری نکاح کیوں کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پوری امت کے خلاف ایک عقیدہ ہے، پوری امت کا اجماع ہے اس پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، بن باپ کے اللہ نے یہ کلمۃ اللہ روح اللہ کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ مگر یہ غیر مقلدوں کے کیا کہنے، جدھر منہ ادھر چلے جاتے ہیں، سجا کھبا ویکھتے ہی نہیں۔ انتہائی اوڑ مت قوم ہے یہ، جو دل میں آیا اسی کو قرآن حدیث بنا لیا، جو اپنی سمجھ میں آیا اسی کو قرآن حدیث بنا لیا۔ حدیث میں ہے نماز ہلکی پڑھو، وہ ہلکی کی یار یوں لکھنی تھی نا، ایسے لکھو تو کاموں کی بنتا ہے، ایسے لکھو تو کاموں کے بنتا ہے۔ اب وہ یہاں یوں لکھنی تھی، آگے سطر ختم ہو گئی، انہوں نے یوں کھینچ دیا، اور یہ پڑھ رہے ہیں نماز ہل کے پڑھو۔ اکثر غیر مقلد سکون سے نماز ہے، بولو نا، کبھی کوئی وہابی نماز پڑھ رہا ہو تو ذرا دیکھ لینا کیسے پڑھتا ہے۔ انتہائی عقل کی دشمن قوم ہے، خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔